وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گزشتہ روز کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم بلاک اور سی ٹی ڈی ٹریننگ سکول بلاک کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے سی ٹی ڈی میں نئی ویکنسیز کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سی ٹی ڈی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور دونوں بلاکس کے وزٹ اور مختلف حصے دیکھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سی ٹی ڈی ہیلپ لائن 0800111111 کا بھی افتتاح کر دیا۔ عثمان بزدار نے سی ٹی ڈی فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ انہوں نے سی ٹی ڈی کی جدید انداز میں مہارت اور صلاحیتوں کو سراہا۔ سی ٹی ڈی کے چاکو چوبند دستے نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو سلامی بھی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے سی ٹی ڈی کے کمانڈوز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا مظاہرہ دیکھا اور سی ٹی ڈی کے کمانڈوز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے فائرنگ رینج میں سی ٹی ڈی کے کمانڈوز کی فائرنگ کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ انہوں نے خود بھی پسٹل سے فائرنگ پریکٹس کی۔ انسپکٹر جنرل آف پنجاب پولیس انعام غنی اور پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب طاہر خورشید نے بھی فائرنگ پریکٹس میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے فائرنگ رینج میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتوں کی تعریف بھی کی۔ عثمان بزدار نے ہائی پروفائل کیسز حل کرنے اور ملزمان کو گرفتار کرنے پر سی ٹی ڈی کے افسران میں نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ سی ایم کا سی ٹی ڈی فورس کے لیے 2 ماہ کی تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کا اعلان۔ سی ٹی ڈی نے صوبہ بھر میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ناقابل فراموش خدمات سرانجام دی ہیں۔ اس موقع پر سی سی پی او نے کہا کہ لاہور میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا اور ملزمان کو قانون کی گرفت میں لایا گیا۔ سی ٹی ڈی کے لیے نئی پوسٹوں کی بھرتی کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز کے لیے 54 کنال اراضی فوری طور پر فراہم کرنے کا بھی اعلان۔ انہوں نے کہا کہ مزید 10 اضلاع میں سی ٹی ڈی کے دفاتر کی تعمیر کے لیے اراضی بھی دی جائے گی۔ ہیڈ کوارٹرز تک رسائی کے لیے سڑکوں کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر ہوگی۔ سی ٹی ڈی کو ڈرون جیسی ایس ایم لوکیٹرز، سنائپر رائفلز اور دیگر آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ سی ٹی ڈی کے لیے بام ڈسپوزل یونٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سی ٹی ڈی کی دیگر ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا۔ سی ٹی ڈی کو اگر خاموش مجاہد قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ اس ادارے کے افسروں اور اہلکاروں نے امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انسداد دہشت گردی فورس کے تربیت یافتہ جوان قومی جذبے سے کام کر رہے ہیں۔